بات ہو رہی ہے اتحاد امت کی، بات ہو رہی ہے دنیا کے اندر جو ہمارے نوجوان نسل ہے اسلام سے وابستہ ہے، وہ اسلام سے بیزار کیوں ہو رہی، خصوصاً پاکستان کے نوجوانوں کی بات کی جائے، کیا ہمارے ممبر و محراب سے ان موضوعات کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ جن موضوعات پر بات کرنی چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تو نوجوان یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں خطبہ جلدی ختم ہو جائے یا عین جماعت کا وقت ہو تو اس وقت پہنچتے ہیں، پوچھا جائے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جی وہ جو علماء بیان کرتے ہیں ہم وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیا وجہ؟ دیکھیں اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن ہے کہ ہمارے علماء کے پاس نہ تو ایسا مواد موجود ہے، نہ وہ اٹریکشن موجود ہے جو معذرت کے ساتھ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز میں موجود ہے۔ عمران خان صاحب، مریم نواز، ان کے جلسوں میں تو لوگ 4 گھنٹے پہلے آ کے انتظار کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی بات سننی ہے، اور اس طرح غور سے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے۔ صحیح، کیا وجہ ہے؟ اٹریکشن ہے نا خان صاحب بات کرنے میں۔ خان صاحب تو قرآن حدیث کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا وہ تو کرتے ہیں نا، ہر جگہ تو نہیں کرتے نا، لیکن ایک گفتگو کا انداز ہے، وہ لوگوں کے لیول کے اوپر اتر کے بات کر رہے ہیں جو لوگ بات سننا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے علماء کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آج دنیا میں کیا مسائل چل رہے ہیں، ہمارے نوجوان کیا سوچ رہے ہیں، کوئی ٹاپک شروع کرے۔ دوسری طرف نبی علیہ السلام، صحیح مسلم میں حدیث اٹھا کے دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی جو جمعے کی تقریر تھی وہ قرآن ہوا کرتا تھا۔ قرآن پاکستان کی کس مسجد میں الف لام میم سے شروع کر کے والناس تک قرآن کور کیا جاتا ہے جمعے کے خطبوں کے اندر؟ بالکل کوئی کور نہیں ہوتا۔ اچھا میں نہیں کہتا کہ جو کرنٹ افیئرز ہیں ان کو آپ ڈسکس نہ کریں، ضرور کریں، لیکن قرآن تو مسلمانوں کو ریلیٹ کرنا چاہیے۔ ریلیٹ تو بعد میں کریں گے نا، جن کو کرنٹ افیئرز کا نہیں پتا، خود قرآن کا نہیں پتا، ریلیٹ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ ریلیٹ کرنا ہے قرآن و سنت کے ساتھ۔ اگر قرآن و سنت کا ہی نہیں پتا، خود ہی وہ کور نہیں کیا ہوا، تو کس طرح حالات حاضرہ کو ریلیٹ کریں گے؟ کس طرح بتائیں گے کہ اس صورتحال کے اندر ہمیں کیسے آگے چلنا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سارا نوجوان طبقہ جو آتا ہے سننے کے لیے آپ کو ویکلی، دور دور سے آتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے سب سے اہم موضوعات کیا ہیں جن کو ایڈریس کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور نوجوانوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہو گیا، وگرنہ جو ہے فتنوں کا دور ہے، لوگ جو نوجوان یہ بھٹک جائیں گے؟ سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ پرپس آف لائف ہے، لوگوں کو بتانا کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے اپنی مرضی سے، اور وہ ہستی ایسی ہے کہ اس کے سامنے آپ لاچار ہیں، اس نے آپ کو گیون سرکمسٹانسز دی ہیں، آپ اپنے ماں باپ بھی چوز نہیں کر سکے۔ ان گیون سرکمسٹانسز کے اندر آپ نے مرنے سے پہلے اس ہستی کو تلاش کرنا ہے اور اس کی مرضی اور ول کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آج کے مسلمان کو تو پتہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور دیکھیں یہ تو نسل مسلمان ہے، اگر ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کون سا مسلمان ہے جسے نہیں پتا کہ 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے؟ پتہ ہے تو کتنے % پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک، دیکھیں بات یہ کہ پتہ ہونا انفارمیشن کے طور پہ اور ہے، ایمان کی کمزوری میں آ گئی، عمل کی کمزوری میں آ گئی ہے جناب، جہالت ہے، ایمان بھی اور عمل بھی دونوں سے فارغ ہیں یہ لوگ۔ مجھے بتائیں جس طرح کا یقین ان کا دنیاوی مفادات کے ساتھ وابستہ ہے، اس کا عشیر بھی آخرت کے ساتھ وابستہ ہے۔ آج اگر گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز مسجد کی پہلی صف میں جماعت سے ادا کرے اسے $1000 دیے جائیں گے، دوسری صف والے کو $500 اور تیسری صف والے کو $300، تو جناب لوگ عشاء کے بعد ہی مسجد میں بیٹھ جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں ان کی آنکھ ہی نہیں کھلتی الارم کے بعد بھی، آپ کو نظر آئے گا وہ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، کیونکہ دنیا نقد ہے۔ تو انہوں نے خدا کو سیریس نہیں لیا کیونکہ خدا کا تعارف نہیں ہے۔ ٹھیک، ہاں صرف یہ اجمالاً ماننا کہ کائنات کسی خدا نے بنائی ہے یہ کافی نہیں ہے۔ وہ اپنے معاملات میں اتنا سخت ہے، اس نے دنیا میں اتنے آپ کے سامنے مناظر رکھے ہیں کہ دنیا میں روزانہ لاکھوں شیر، لاکھوں ہرن اور گدھوں کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی گاڈ از آل لونگ۔ گاڈ از آل لونگ صرف ان کے لیے جو تابع فرمان ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو بھی موت دیتا ہے جن کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ ہم تو اپنے دشمن کی بیوی کے لیے بھی گوارا نہ کریں کہ اسے موت آ جائے، چھوٹے بچے چھوڑ کے مرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احساسات نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی احساسات سے مغلوب ہو جائے گا، اور کہتے ہیں دیکھیں جی ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی، اللہ کیسے ڈال دے گا؟ وہ جو حدیثیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب جنت میں بھیج دیں گے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت فرمائے گا، تو بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ، مسلم احمد کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3 رجسٹر ہیں، ایک حقوق اللہ والا ہے، ایک حقوق العباد والا ہے، ایک وہ جو ہے جن کو اللہ تعالیٰ معافی بھی دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کے والد جی بخاری مسلم میں حدیث ہے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، تو ساتھ ان کی نشانی بھی بتائی گئی ہے۔ تو پاکستانی تو ان میں سے کوئی شاید ایک آدھ ہی نکلے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ مستقبل کا پتہ نہیں لگوائیں گے، جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے، اللہ کے اوپر توکل کیا کریں گے۔ یہ تو روزانہ
جو ہے وہ اخبارات کھول کے پڑھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا. نہیں تو یہ ستاروں کا علم جو ہے یہ تو اتنی ٹھیک نہیں ہے. جس ستاروں کا علم جو ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہ ستارے آپ کو یہ بتائیں گے کہ شمال اس طرف ہے جنوب اس طرف ہے. ٹھیک. باقی اگر کوئی ستاروں کی چال کے ساتھ اپنے عقیدے کو وابستہ کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. علم فلکیات حاصل کرنا ٹھیک ہے. علم فلکیات یہ کہاں سے ہے؟ علم فلکیات تو اسے نہیں کہا جاتا, یہ تو سوڈو سائنس ہے. یہ علم فلکیات کیا؟ علم فلکیات تو یہ ہے جو ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں لکھا یہ ہوتا ہے. علم فلکیات تو ابھی نام رکھ دیا ہے. شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی ہے اور ان کو انگریزی نہیں آتی ہے. وہ کہیں گے یار علم فلکیات تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں اسپیس شٹلز کو درجنوں دفعہ لانچ کیا ہے ناسا سے اور واپس لے کے آئے. یہ علم فلکیات ہے. یہ علم فلکیات نہیں ہے کہ مشتری فلاں جگہ پہ ہے تو آپ کا یہ ہفتہ اس طرح کا گزرے گا. پاکستانی کیوں جنت؟ اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ علم فلکیات تو سارا فیل ہو گیا. پی ٹی اے کے جتنے سپورٹر علم فلکیات کے لوگ تھے وہ تو عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کیا پیشن گوئیاں کیے تھے, ان کے لیے تو برے سے برا وقت آتا گیا. وہ تو یہ بھی بات تھی کہ عثمان بزدار بھی آئین سے, عمران بھی آئین سے. اگر عثمان بزدار جائے گا تو عمران خان بھی جائے گا. ہوا تو پھر ایسے ہی نہیں, وہ آئین کے بغیر بھی اس نے جانا تھا. ظاہر ہے وہی وجہ بنا نا. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے, مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کو بغیر ثابتہ کے بھیجے گا. آپ نے کہا پاکستانی اس میں نہیں جائیں گے, تو اگر پاکستانی نہیں جائیں گے تو آپ کو کون سے لوگ لگتے ہیں جو جائیں گے؟ اللہ ماشاء اللہ. میں نے کہا دیکھیں پاکستان کے اندر جو توہم پرستی ہے اس میں تو وہ چیز فال نہیں کرتی نا. اس میں 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں. نمبر 1 وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں گے, ٹھیک ہے, اور مستقبل کا نمبر 2 وہ فال نہیں نکلوائیں گے, اور کسی جا کے جھاڑ پھونک نہیں کروایا کریں گے. اور اس میں وہ جھاڑ پھونک بھی شامل ہے جو جائز ہے, وہ بھی نہیں کروائیں گے. ہاں جی. تو پھر جو ہمارے ہاں دم درود کیا جاتا ہے وہ ہم خود کر سکتے ہیں اپنے اوپر. جس شخص نے کسی بزرگ شخص سے جا کے کروایا وہ اس فضیلت سے باہر ہو جائے گا. یہ سب کا اتفاق نہیں. تو جو علماء جو کرتے ہیں, دم کرتے ہیں, جو جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی, اس سے یہ فضیلت اٹھ جائے گی. اعلیٰ درجے کی چیز ہے. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے شفا 3 چیزوں میں, شہد میں, کپنگ کروانے میں, اور تیسری چیز داغ لگوانے میں. لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں. سبحان اللہ. منع کرتا ہوں, حرام نہیں. جی. کیونکہ حرام ہوتا تو نبی خود تو نہ کرتے. اور مسلم شریف میں موجود ہے ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا, نبی الاسلام نے اس کو داغ لگایا خود, کیونکہ چارہ کوئی نہیں تھا نا. اچھا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ آپ نے داغ نہیں لگوانا. ٹھیک ہے. لیکن آپ داغ لگوائیں گے چاہے جنون ضرورت کے تحت بھی لگوایا, پھر آپ کی فضیلت اٹھ جائے گی. صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے, عمران بن حسین جو صحابی تھے ان کو فرشتوں کا سلام سنائی دیتا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے داغ لگوایا, پھر سلام آنا بند ہو گیا, پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لایا, پھر دوبارہ سے. یہ ان کی کرامت ہے, صحیح مسلم میں رپورٹ ہوئی ہے. تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. تو آپ دیکھیں پاکستانی کا مستقبل کا یہ پتہ لگوانے کے لیے چینلز کے اوپر نہیں بیٹھے ہوتے, ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر اس طرح کی نشریات آ رہی ہوتی ہیں. اندازہ کریں اس طرح کو مستقبل کا پتہ لگوا سکتا ہے. میں تو اس مستقبل چھوڑ کے حضرت وہ تو استخارہ بھی آن لائن ہو رہا ہے. اب تو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح استخارہ بھی ہو جاتا ہے. استخارہ تو ہے ہی ایک شخص کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی مشورہ ہے, اس میں کسی دوسرے نے تو کرنا ہی نہیں ہوتا. وہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ استخارہ یہ ہے کہ فرض کے علاوہ آپ نے کوئی ٹائم نکال کے 2 نفل پڑھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ جس کام کی میں نیت کر رہا ہوں اگر یہ میرے دین, دنیا, آخرت, معیشت کے اعتبار سے فیوریبل ہے تو اس کام کو میرے لیے آسان کر دے, اور اگر یہ نقصان دہ ہے تو مجھے اس سے دور کر دے, اس کو مجھ سے دور کر دے, اور مجھے اپنی رضا پہ راضی رکھ. بس ٹھیک. کوئی اس میں نیلی جھنڈی, سبز جھنڈی کچھ نہیں نظر آنا ہوتا. کہا جاتا ہے حساب لوگوں آ کے بتا دیا جائے, میں جمعرات کو عمل کروں گا, اگلے دن بتاؤں گا کیا ہوگا. اس طرح کوئی نہیں بتا سکتا. وقت کا پیغمبر بتا سکتا ہے وحی کے ذریعے, اس کے علاوہ کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا. یہ تو قرآن کے بالکل خلاف ہے کہ کوئی جان نہیں جان سکتی کل اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ٹھیک. ہاں جی. یعنی کہ اس سے پھر عقیدہ خراب ہو رہا ہے. جی عقیدہ خراب ہو رہا ہے. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام غزوہ خیبر کے موقع پر فجر کی نماز پڑھ کے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا جانتے ہو ابھی بھی تمہارے رب نے مجھ سے کیا فرمایا. آپ ذرا صحابہ کے ایمان کا لیول دیکھیں کہ ان کے سامنے اللہ کے محبوب موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی ابھی تمہارے رب نے تمہارے لیے پیغام بھیجا. آپ ذرا اس کی کیفیت کو فیل کریں. آج 1400 سال بعد میں کانپ اٹھتا ہوں اس بات کو سنتے ہوئے. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ آج رات کو بارش ہوئی تھی نا, تمہارے رب نے کہا کہ کئی لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ کی وجہ سے بارش ہوئی, وہ لوگ اپنے رب پر ایمان لائے اور طاغوت کا کفر کر کے, ستاروں کا کفر کر کے انہوں نے صبح کی. اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا فلاں ستارے کے ہلنے کی وجہ سے یہ بارش آئی, وہ ستاروں پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے رب کا کفر کیا. اللہ اکبر. یہ معاملہ ہلکا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہم جسٹ جو ہے وہ فن
کے طور پہ سارا معاملہ کر رہے ہیں. بھائی نہیں, بالکل ٹھیک. اسلام توحید کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہے. فن کرنا ہے اور کریں, آپ کرکٹ کھیلیں, فٹ بال کھیلیں, جو آپ نے کھیلنا ہے کھیلیں, دین کے ساتھ فن. یعنی عقیدے کے معاملے میں بالکل گنجائش موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے قیامت کے قریب ہوں گے, قرب قیامت کے قریب, اور ایک فرقہ ناجیہ ہوگا جو نجات پائے گا. کیا آج کے دور میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ مکاتب فکر جنہیں ہم دیکھتے ہیں, مسالے کی بات کرتے ہیں, یہ فرقوں میں کون کیے جائیں گے, یا مسالے کی بنیاد پہ ان کو ہم ان کی تشبیہ دیں گے, یا ان کی تعریف کریں گے, یا انہیں ہم مسالے کہیں گے, کیا کہیں گے ان کو, اور وہ کون سے فرقہ ہوگا جو ناجیہ ہوگا, جو نجات پائے گا؟ دیکھیں فرقے تو سارے جہنمی ہیں. جو جنت میں جائے گا اس کو فرقہ نہیں, اسے کہا گیا گروہ, طائفہ منصورہ. بخاری مسلم حدیث ہے, میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا, سبحان اللہ. کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے علمی دلائل میں. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے ہوا اہل العلم, اس سے مراد اہل علم ہے, اور ظاہر ہے علم سے مراد وہ علم ہے جو قرآن و سنت کا علم ہے. بے شک. یا اس کے بعد کوئی علم ہے تو وہ ایکوائرڈ نالج ہے, سائنس کا علم جو ڈیفینیٹ علم ہے, دو ہی علم ہے نا, یا ایکوائرڈ نالج ہے یا ریویلڈ نالج ہے. جو ابو داؤد میں حدیث ہے اس میں کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک جو ہے وہ جماعت حق پر ہوگی, الجماع, امت کی مین سٹریم کی بات ہو رہی ہے. نشانی کیا ہے؟ نشانی وہی ہے قرآن و سنت پہ عمل کرنا. اب ہر فرقہ دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ یہ جہنمی ہے اور میں ناجی ہوں. بالکل ایسے ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو مرضی کہتے پھرے. ٹھیک. یہ آپ کو بھی پتہ ہے ان کے بڑے بزرگوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے نکالا ہوا ہے. اسلام سے کوئی بزرگ کسی کو نکال نہیں سکتا, کوئی صحابی بھی کسی کو اسلام سے نہیں نکال سکتا. اسلام سے کوئی شخص اسی وقت نکلے گا جب وہ قرآن و سنت کی واضح نصوص کا انکار کرے گا. ٹھیک. ورنہ تو صحابہ کرام میں آپس میں جنگیں بھی ہوئی ہیں, لیکن ایک دوسرے سے انہوں نے یہ اختلاف نہیں کیا کہ تم اسلام سے نکل گیا, وہ اسلام سے نکل گئے. حالانکہ ان کے پاس واضح احادیث تھی مولا علی کے پاس کہ جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. کم از کم چلیں دائرہ اسلام سے نہیں نکالتے, مسلک سے تو نکالتے ہیں نا, یہ ہمارے مسلک سے نکلنا. میں کہتا ہوں مسلک سے نکلنا یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے, کیونکہ ہم تو ابراہیمی ہیں, اور ابراہیمی جو ہے وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے.